الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، میرے معتبر دوستو، آج کافی عرصے کے بعد کرپور میں حاضری ہوئی ہے اور افراد کی ملاقات ہو رہی ہے. سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کے عنوان سے منعقد ہوا ہے اور کرم پور کی اس مرکزی جگہ پر اس کا انعقاد ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے. بس میری طرف دیکھیں بھئی، یہ پنکھے منکھے کوئی فکر نہیں کرو، میری طرف دیکھو. تم نہیں دیکھو گے میں آپ بھی مختصر کر دوں گا تو اندر ٹائم بھی نہیں لگنا تھا. یہ ناقدری کی بات ہے، اتنی آسان ہی نہیں ہمارے لیے آنے میں، جس سے آپ سمجھو گڈی سے بیٹھ کے آ گئے. سیکورٹی کے ہزاروں معاملات ہیں، آپ کو کیا بتائیں. اس لیے میری طرف دیکھتے تھے تو کوئی نہ دیکھے. حق پنکھا تم نے پہلے دیکھا ہوا ہے، مولوی صاحب کو بھی دیکھا ہوا ہے. میں تو کافی دن کے بعد آیا ہوں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے رب تو کریمی و رسول تو کریم. اے رب تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم. اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کی حسن میانے دو کریم. اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں. اگر تیرے دامن کو پکڑوں تب بھی تیرا کرم، رسول اللہ کے دامن کو پکڑوں تب بھی تیرا کرم. دونوں کریم ہیں، ادھر بھی کرم ادھر بھی کرم. اللہ نے اپنا نام ارحم الراحمین رکھا اور پیغمبر کو کہا یہ رحمت العالمین. ارحم الراحمین رحمت العالمین، دونوں جانب رحمت، دونوں جانب شان کریمی. کریم کون ہوتا ہے؟ بن مانگے دے دے، جو مستحق نہیں اس پر بھی عنایت تو کریم ہے. رب تو کریمی اور رسول تو کریم. تو بھی کریم، تیرا رسول بھی کریم. صد شکر کے حاتم میانے تو کریم.
اس لیے درود شریف کی اگر آپ عبارت دیکھیں تو اللہم، یہ اللہ کا دامن پکڑ لیا. اللہم ایمان اللہم دا، اے اللہ صلی علی محمد، یہ رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا. درود شریف کو دیکھو کیسا ہے، اللہم اللہ کا دامن، صلی علی محمد رسول اللہ کا دامن. درود شریف میں دونوں کا دامن آدمی پکڑتا ہے، اللہ کا دامن بھی پکڑتا ہے، رسول اللہ کے دامن کو بھی پکڑتا ہے. اس لیے یہ ایسی عجیب و غریب عبادت ہے، ایسی محبت والی عبادت ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کے کرم کو، رسول اللہ کے عنایت کو کھینچنے والی ہے کہ تو ایک بار پڑھتا ہے اللہ 10 بار تجھ پر رحمت نازل کرتے ہیں. اللہم، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم ہے کہ ہم گناہگاروں کی فکر فرماتے رہے. ہماری دنیا کی فکر بھی فرمائی رسول اللہ نے، اور آخرت کی فکر بھی فرمائی. آخرت کی، میدان معاشر کی، حساب کتاب کی، جنت کی، یعنی جنت کی بھی. یعنی کیا مطلب؟ محدثین نے لکھا ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ بھی رسول اللہ سے سفارش کے طلبگار ہوں گے. آپ ہماری سفارش کر دیں تاکہ جنت کے اوپر والے طبقے میں چلے جائیں. گناہگار تو ہوں گے، گناہگاروں کو تو سفارش کی ضرورت ہے جنت سے چھٹکارا ہو جائے، لیکن نیکوکاروں کو بھی آپ کی سفارش کی ضرورت ہوگی تاکہ درجات بلند ہو، تاکہ جنت الفردوس کو پہنچے. اس لیے کہ ایک ایک شہداء کی جنت کے 100 درجات ہیں، تو باقی جنتوں کے اندر ایک ایک جنت میں کتنے کتنے درجات ہوں گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جنتوں کے نام تو 7 ہیں لیکن ان کے درجات کتنے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. تو نیک جو گناہگار ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا سب سے پہلے گناہگاروں کی سفارش کروں گا کیونکہ وہ جہنم کے اندر ہوں گے، ان کو نکالنے کی فکر کروں گا. پہلے میں ان کو نکالوں گا، اس کے بعد نیکوکاروں کی بھی سفارش کروں گا تاکہ ان کے درجات بلند ہو، ان کو اللہ کا قرب مزید ملے. کیونکہ جنت دراصل قرب کے درجات ہے، جنت نام ہے اللہ کی ملاقات کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ، اللہ کے دیدار کی جگہ. یہ کھانا پینا تو شاہی مہمان کی حیثیت سے ہوگا، لیکن اصل وہاں پر اللہ کا دیدار اور ملاقات ہوگا. حضرت نے لکھا ہے، خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تشریح میں ایک عجیب بات لکھی. ہمارے بڑے ہیں خواجہ فرید الدین شکرگنج، ہمارے تمام علماء دیوبند کے جو بڑے ہیں، چشتیہ صابریہ سلسلہ کے بڑے بزرگوں میں جو نام آتا ہے حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہمارے بہاول نگر کے بالکل سامنے آرام فرما ہے. الحمدللہ اس فقیر کو ان کے ساتھ بڑی خاص نسبت حاصل ہے. یہ عجیب بات ہے، کبھی میں نے ذکر نہیں کیا لیکن آج کرم پور والوں اس پر بات کرتے ہیں. میں نے حضرت کی زیارت کی ہے اور الحمدللہ اس بڑے مجمع میں سوائے مجھے کسی کو ملاقات کی اجازت خواب میں نہیں ملی، صرف مجھے ملی. الحمدللہ فضل اللہ کا. پاک پتن کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت آپ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی فیکٹری سے مال نہیں ملے گا، ایجنسی پہ آنا پڑے گا. ایجنسی بھی آؤ، ان کی ایجنسی بہاول نگر میں. میرے شیخ بھی فرماتے تھے، میرے شیخ نے کراچی میں کہا کہ بھائی میرے مال کی ایجنسی بہاول نگر میں ہے، وہاں جاؤ. پورے پنجاب کے بلکہ پشاور تک کے مریدین سے بیماری کے آخری دنوں کو بند کر دیا کہ آپ بہاول نگر رابطہ کرو. اللہ کا فضل. تو حضرت کیا عجیب بات فرماتے ہیں. ایک حدیث آتی بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عظیم اللہ تعالیٰ تعجب فرمائیں گے اور خوش ہوں گے ان لوگوں سے جن کو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لایا جائے گا. زنجیروں میں باندھ کر. اب محدثین نے
اس کے دو معنی لکھے محدثین نے، علامہ ابن حجر اسقلانی اور دوسرے حضرات نے دو معنی کی۔ ایک معنی وہ لوگ جن کو زنجیروں میں باندھ کر مسلمان قیدی بنا کر لائے جن کفار کو، اور پھر انہوں نے اسلام کو حسن دیکھ کر، رسول اللہ کی سیرت دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ تو فرمایا لائے تو گئے تھے زنجیروں میں لیکن جنت میں جانے والے بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ طبقہ مراد ہے، جیسے زمان میں طالبہ کی روایت موجود ہے۔ خیر، نمبر دو، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے ان کے بڑے زبردستی نیکی کراتے ہیں۔ بڑے، چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چلو نماز پڑھو، چلو فلاں کرو۔ گھر میں بابا جی صبح ڈانگ لے کر سب کو اٹھاتا ہے، چلو مسجد چلو مسجد چلو، اور پھر لوگ مسجد آتے ہیں جن سے زبردستی نیکی کرائی جاتی ہے۔ ان کا دل تو نہیں چاہتا لیکن ڈانگ کے خوف سے سمجھو یا بڑوں کے حکم کی وجہ سے سمجھو وہ نیکی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے زبردستی نیکی کرائی لیکن وہ نیکی ان کو جنت میں لے گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تیسرا معنی خواجہ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، فرمایا اللہ کے ولی اور اللہ کے اور رسول کے عاشق لوگ ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ عاشق۔ جب میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کا عرش بچھے گا اور اس پر اللہ تجلی فرمائیں گے تو مجمع سامنے ہوگا، تو حکم ہوگا میرے دوستوں، میرے ولیوں، میرے عاشقوں، جنت میں چلے جاؤ۔ وہ گئے، ہم نے نہیں جانا جنت میں، ہم نے تو آپ ہی کے لیے سارا کچھ کیا ہے، ہمیں یہاں دیدار میسر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وقت غضب میں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنا قیامت دن اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، نہ پہلے کبھی ایسے ہوں گے نہ بعد میں کبھی ایسے ہوئے ہوں گے، لیکن اتنے غصے میں۔ لیکن عاشق کو تو معشوق کا دیدار چاہیے، معشوق غصے میں ہو، معشوق خوشی میں ہو، اس کو تو چاہیے اس کے دیدار میں سارا کچھ ہے۔ اس کو غصے میں بھی مزہ آتا ہے اور اس کو خوشی کے اندر بھی مزہ آتا ہے، وہ ہر چیز کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں آپ کا دیدار میسر ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر جنت میں کیوں جائیں؟ تو ان کو سونے کی زنجیروں میں باندھا جائے گا اور سونے کے زنجیروں میں باندھ کر زبردستی جنت میں لے جایا جائے گا۔ لیکن جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کے جمال کا جب نظارہ کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ میدان معاشر میں جلال تھا اور جنت میں اللہ کی ذات کا جب جمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کی جنت میں جنتی زیارت کریں گے، اللہ کے دربار میں جا کر جنت بھی بھول جائیں گے، ہماری کوئی جنت ہے، جنت بھول جائیں گے، یاد بھی نہیں آئے گا۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز کر، جنت تو بڑا ناز ہے، ناز کر سکتی، اللہ نے بنایا تھا۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا لیکن وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے، یہ بھول جائیں گے۔ جب اللہ پردہ فرمائیں گے تب ہوش آئے گا، او یار اپنی تو جنت بھی ہے، اپنی تو حوریں بھی ہیں، قصوریں بھی ہیں، حوروں میں تمہاری بیگم بھی ہوگی، سردار لیکن مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور جنت کے حالات اور حوروں کے حالات بیان تو پورا مجمع سے ہل رہا تھا، مست ہو رہا تھا، بڈھے بھی جمان ہو جاتے۔ تو اس نے آخر میں کہا کہ پھر ایک کمرے میں جائیں گے، وہاں آپ کی بیگم تشریف فرما ہوگی جو سردار ہوگی۔ تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، بس اتنی حدیث بیان کر دینی تھی نا، آخری ٹکڑے کی کی لوڑ لیکن کیوں؟ اچھا یہ بھی سنتے جاؤ، بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی تو سنتے جاؤ، کام کی بات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا، ہمیں جنت میں حوروں کا سردار کیوں بنایا جائے گا؟
جبکہ حوریں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، اس کا میٹیریل جنت کا میٹیریل ہے۔ ہم تو گناہگار اور دنیا میں رہنے والی خواتین ہمارے ساتھ ہزار عیب لگے ہوئے ہیں، ہے نفاس ایسی چیزیں ہوتی ہے، ان کا سردار کیوں بنایا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، کہا کہ ان کے پاس نماز کا نور نہیں ہوگا، بچوں کو پالنے کا نور نہیں ہوگا، روزے کا نور نہیں ہوگا، حج عمرے کا نور نہیں ہوگا، تلاوت قرآن کا نور نہیں ہوگا، کہ تم ان اعمال کو معمولی سمجھو، یہ ان اعمال کا جو نور ان عورتوں کے چہرے پر ہوگا وہ نور ان حوروں کے چہرے پر نہیں ہوگا، تو تمہیں سردار نعرہ تکبیر، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت۔ میرے دوست، آج یہ نور چھپا ہوتا ہے، لیکن قیامت میں ظاہر اور نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ فرماتی یہ نور آج جو نماز روزے سے میں اور آپ حاصل کرتے ہیں، بزرگوں کی زیارت سے، ایسے جلسوں سے، اللہ رسول کی محبت سے، یہ چھپا رہتا ہے، لیکن قیامت میں ظاہر ہو جائے گا اور یہ رب الصراط کا راستہ دکھائے گا۔ ایمانہم، سامنے، بین ایدیہم و بایمانہم، دائیں اور سامنے یہ نور ہوگا، اور اسی نور کے سہارے چل کے پل صراط پر پہنچے گا اور وہاں سے پار ہو کر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہی نور ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی وقت ایک آدمی گناہگار ہے، کلمہ پڑھ جا گناہگار ہے، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا، لیکن اس کے دل میں کچھ محبت تھی، کچھ محبت کے جذبات اللہ رسول کے کبھی اس نے سن لیے، تھوڑی دیر کے لیے بات آئی، پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا، کہا کہ وہ تھوڑا سا نور بھی جہنم میں جانے کے بعد سینے میں وہ نور چمکے گا۔ پیغمبر سلام جب سفارش فرمائیں گے، انبیاء سلام سفارش کریں گے، شہداء اور علماء اور حافظ سفارش کریں گے، نور سے دور سے وہ جرائی کے دانے کے برابر، وہ جو کے دانے کے برابر، وہ گندم کے دانے کے برابر نور چمک رہا ہوگا قلب کے اندر، کہیں گے اللہ یہ ایمان والا ہے، اس کو نکالو، پھر اتفاق اس کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ میرے دوست یاد رکھ، یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہے۔ یہاں مال پیدا کرو، یہ اس تھیلی کو مال سے بھرو، اس کی مال کیا ہے؟ نور ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، عشق ہے۔ اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے بنائی، دل اپنے لیے بنایا ہے۔ فرمایا یہ فرمایا لا یؤمن احدکم، میں کوئی مومن نہیں ہے، تو فرمایا دل کس کو دینا ہے؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور پورے عالم سے، میں جب سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبت دل کا فعل ہے، یعنی تیرا دل جب تک رسول اللہ کے عشق میں مبتلا نہیں ہو جاتا، لا یؤمن، تیرے ایمان کے اوپر لا لگ سکتا ہے۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو ہے، لیکن شیطان اس ایمان کی دیے کو بجھا سکتا ہے، لیکن جب عاشق بن جائے گا پورا عالم بھی کوشش کرے گا اس دیے کو بجھانا پڑے گا۔ یہ فرق ہے، کافر نہیں ہوتا کہ کافر ہو جائے اگر ایسی محبت نہیں، عشق نہیں، لیکن ایمان خطرے میں ہے۔ لیکن عاشق ایمان خطرے میں نہیں، سن لو، عاشق ایمان خطرے میں نہیں ہے، اس کو دنیا کچھ کہتی پھرے، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، پورا عالم بدلا، آج پورا عالم بدلا ہوا نہیں ہے۔ آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جاؤ اور آج کے عالم کو دیکھو، اس عالم کو دیکھو تو کیا خیال ہے؟ دین والے نے دین چھوڑ دیا، مجاہدین نے جہاد چھوڑ دیا، مبلغین نے تبلیغ چھوڑ دی، مدرسے والے مدرسے چھوڑ دیے، نمازیوں نے نمازیں چھوڑ دی، حج عمرے والے حج عمرے چھوڑ دیے، مکہ کیا ویران ہو گیا، مدینہ کیا ویران ہو گیا۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر خدا بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آسیا بدلا، ہم نے محور نہیں چھوڑا۔ دنیا میں کہیں بھی عاشق جائے گا اپنی بات کرے گا، اللہ محبت کی بات سنائے گا۔ الحمدللہ بہت سے ملکوں میں جانا ہوتا ہے، حالانکہ انگریزوں کا ایک مزاج ہے، آپ کچھ بھی کریں آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں، آپ ننگے ہو جائیں کوئی نہیں دیکھے گا، ایسے کر کے بھی ننگا ہو گیا، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھے گا، مزاج ہے ان کا، مزاج ہے۔
انہیں مزاج بنایا ہوا، کوئی کچھ کرتا ہے میرے تو پرواہ نہیں ہے، اپنے کام میں لگا وہ جا رہا ہے، یہ کچھ بھی کر جا رہا ہے، ہم تو کھڑے ہو کے دیکھتے کیا کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ان سڑکوں پر ہمارا بھی جانا ہوا، ان سیرگاہوں میں ہمارا بھی جانا، ہمارے ساتھ ساتھی ہوئے، ساتھی ہوتے تھے، انگریز کا انگریزوں کے بچے کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے کون جا رہا ہے۔ میں نے جب میں سڈنی میں گیا، کھڑے ہو گئے لوگ، بیٹھے تھے ایسے ہوٹل پر، انگریز نے، ہم جب قافلہ ہمارا کشتی سے اترا، میں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، اسی طریقے پر میرا سیٹ اپ تھا اور گیٹ اپ تھا، گیٹ اپ ایک ہی چیز، تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے، ملکوں میں جو جاتے تھوڑی ان کی زبان سے بات کرتے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں سرائی کی گل کرے سکتا ہوں، چنگا لگتا، پنجابی میں اچھا لگے گا، پشتو میں اچھا لگے گا، میں کوئٹہ بھی جاتا ہوں، کہتا کٹ مولانا لگا لے، لیکن پشتو نہ کوئی بڑا بڑا مولانا صاحب لیکن پشتو نہیں جانتا۔ ہم جو ہی اترے کھڑے ہو گئے، ایسے دیکھو، میں نے دوستوں سے کہا کہ لوگ انگریزوں کو دیکھنے آتے ہیں، انگریز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آخر کوئی تو چیز ہے، کوئی تو چیز ہے۔ کہ میں نے شعر سنا ہے، شعر سمجھتے ہو ماسٹر، سمجھ لو، آپ کی داد دینے سے پتہ چلتا ہے سمجھدار لوگ، ایسے کرم پور سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، مجھے تو پھر چھاڑ کے بچ گئے۔ غنائے قلب کا عالم تو دیکھو، جب اس دل میں اللہ رسول کو تم بسا لو گے تو تمہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم تصور کرو گے اللہ رسول کو دیکھ لو گے، مجھے گھروں کے تصور کر لو۔ غنائے قلب کا عالم تو دیکھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹہر کے، نظارے ہمیں دیکھنے لگے، نظارے ہمیں دیکھنے لگے، ہم نے نظاروں کو نہیں دیکھا، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹہر کے۔ جب اللہ رسول کی محبت قلب میں آ جاتی ہے، انسان عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ دائیں والا کیا کہتا ہے، بائیں والا کیا کہتا ہے، کہتا ہمیں کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ رسول کیا کہتا ہے ہمیں یہ چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام، آپ بتائیے اس روایت کو دیکھیں، ماں نے کہا، ماں نے اپنے بیٹے سے کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گا، میں یہ نظر مانتی ہوں، قسم کھاتی ہوں، میں دھوپ میں بیٹھوں گی اور ننگے سر بیٹھوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں ایسے تڑپ کر مر جاؤں گی تاکہ پھر تو قیامت تک بدنام ہوگا کہ اس کی ماں مر گئی، اس نے ماں کی بات نہیں مانی۔ تو اس عاشق نے کیا کہا، اس کو اپنی ماں نظر نہیں آئی، ماں کے بڑے مقام ہیں، لیکن یہاں رسول اللہ کے مقابلے پر آ گئی، انہوں نے کہا کہ سن اماں، 100 بار بھی تو مر کے زندہ ہو جائے، میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ عشق ہے، عشق کے بغیر یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نابینا صحابی ہے، اس کے پاس ایک لونڈی ہے جو خدمت کرتی ہے اور اس سے اس کے بچے بھی ہیں، لیکن یہ منافقین کے پاس اٹھتی بیٹھتی تھی، یہ صحبت اتنی خطرناک چیز ہے، تو معمولی سمجھتے، تو لہذا وہ بھی گستاخ ہو گئی وہاں سے باتیں سن کر۔ تو ایک رات اس نے، وہ نابینا صحابی گھر میں تھے، تو رسول اللہ کے بارے میں گستاخی کی، اور صحابی نے یہ نہیں سوچا میں معذور ہوں، یہ میری لاٹھی ہے اور میری چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے، اٹھے کدال جس سے پتھر توڑتے ہیں، وہ کدال لے کر اس کے پیٹ پر چڑھ گئے اور ایسی زور سے دبائی کہ اس کے اندر سے گزر کر اس کی ریڑھ کی ہڈی اس نے توڑ دی، اور شور ہوا اس کی چیخ، اور چیخوں کی آوازیں آئیں، اندھیرا تھا، گھروں میں چراغ نہیں چلا کرتے تھے، چراغوں کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، آج تو آپ چراغا کرتے ہو، وہاں تو چراغ کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو چراغ کہاں سے جلتے ہوں گے، تو وہاں سے اس پر ایک بات یاد آئی، ایک آدمی نے کہا پڑھے لکھے صاحب نے جو انگریزی پڑھ، ان کا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اما عائشہ رسول اللہ فرماتے ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ کر غسل کر لیا کرتے تھے، یہ کیسے؟ میں کہ آج کل کے باتھ روم نہیں ہوتے تھے، باتھ روم جس میں 10 لیٹیں لگی ہوتی تھی،
اور تہجد کے ٹائم ان کو غسل کرنا ہوتا تھا تاکہ تہجد بھی پڑھیں فجر بھی پڑھیں. میں کہ تو ہی تہجد میں غسل خانے میں بغیر لیٹ کے آج چلا جا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو کتنے ہیں، لوٹا کتنے ہے، بیگم کتنے. میں کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے ماحول کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، پھر جا کے بات سمجھ آتی. آج کل کیا سنا کر خیر میرے دوست قتل کر دیا، شور ہوا، یہ بختی نبی چلے گئے، غصے میں تھے. لوگوں نے جا کر دیکھا تو تڑپ رہی تھی، مر گئی. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی فجر میں، کیونکہ پیغمبر سلام اگر سوئے ہوتے تھے صحابہ جگاتے نہیں تھے. بخاری میں آتا لم نوقظ ہوتا یستیقظا، ہم جگاتے نہیں تھے رسول اللہ کو جب تک خود بیدار نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے خواب میں وحی آ رہی ہو، جگانے سے وحی منقطع ہو جائے. جگاتے نہیں تھے حتی یستیقظا. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ کا جو مکالمہ ہے، حضرت بلال کا مکالمہ یہی تو ہے. سبحان اللہ. یہ عاشقوں کے اللہ نے عاشقوں کی ادائیں بھی کیسی کر دی. حضرت بلال رضی اللہ جب آئے تو فجر کا وقت تھا تو انہوں نے کہا صلاۃ قائم، نماز کھڑی ہو رہی ہے. کبھی اعتراض نہ شروع کر دینا، صرف نہ ہوا کہ یہ قائمتن کیوں نہیں ہے، یہ قائمن ہی لفظ ہے. اس لیے کہ ایک کیڑی مؤنث حقیقی ہے کہ جن دے نال جو دی ان کی خبر ہے کہ مؤنث حقیقی ہونا چاہیے، حقیقی اور مؤنث ہونا چاہیے. ایسے کہا میں بھی مولوی بتا نہ بھی بات کر. الصلاۃ قائم، حضرت بلال نے کہا نماز کھڑی ہونے والی. اما نے آگے کہا والرسول نائم، رسول تو سو رہے. والرسول نائم، اما اور بیٹی کی بات ہو رہی ہے، اما اور بیٹے کی بات. بیٹا باہر سے کہہ رہا الصلاۃ قائم، اما کہہ رہی ہے والرسول نائم. حضرت بلال کے زبان سے نکلا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر. اتنے میں رسول اللہ بیدار ہو چکے تھے. آپ نے سنا عاشق کے زبان جملہ اتنے خوش ہوئے اجعلھا فی اذانک یا بلال، اے بلال اس جملے کے اذان کا حصہ بنا. تاجدار ختم نبوت، مقام صحابہ زندہ باد. یہ ملتا ہے عشق سے. سبحان اللہ. عاشقوں کی ادائیں بھی اللہ رسول کو اتنی پسند ہے کہ کیا مطلب کے لیے یہ حضرت بلال کی اذان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور وحی کی آئی، وہ ایک لمبا قصہ ہے. لیکن یہ جو جملہ الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت بلال کا ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا. فرمایا اس کو نماز کا حصہ بنا دے، قیامت تک کے لیے نماز کا حصہ. پیغمبر سلام کو فجر میں اطلاع ملی کہ وہ جو فلاں نابینا صاحب اس کے لونڈی کو کسی نے قتل کر دیا، پتہ نہیں نا. نماز ہوئی، نماز کے بعد پیغمبر سلام کھڑے ہو گئے. آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا پڑھی. آپ کے ہاتھ سے مبارکہ تھی کہ عام گفتگو میں بھی پہلے خطبہ پڑھتے تھے. یہ عجیب ہے، یہ مولوی حضرات سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، میری عادت ہے ہمارے اپنے پنچایتوں میں پہلے خطبہ پڑھتا ہوں. لوگ کہتے حضرت اسے تقریر کرنی جو خطبہ پڑھتے ہو. میں کہ یہ رسول اللہ کی یہ بھی سنت جو ہم مولوی بھولے ہوئے ہیں. اور دیکھ لو ہم عائشہ صدیقہ کے قصے میں دیکھ لو بخاری میں، حامد اللہ وثنا علیہ. پہلے آپ نے شہادتین اور حمد و ثنا کی، پھر کہا عائشہ، حضرت عائشہ سے تفتیش جب کی اور یہ آیات قرآن سورہ نور کی اتری. پورا قصہ بخاری شریف میں. آپ نے خطبہ پڑھا، فرمایا کون ہے، کون اس ذمہ دار اس قتل کا؟ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے. کیوں قتل کیا پورے؟ آپ کی گستاخی کی، عاشق سے برداشت نہیں ہوا. عاشق نے انجام نہیں دیکھا کہ مجھے کتنا نقصان ہے، لیکن میرے عشق نے مجبور کیا، میں نے قتل کر دیا. فرمایا جاؤ، آسمانوں سے وحی آئی، میرے گستاخ کو قتل کرنے والے کا خون معاف. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے. آج ہم اللہ رسول کی محبت میں کام کرنے پہلے سوچتے ہیں کہ یار ان کا نتیجہ کی نکلے گا. او میاں جو نتیجے دیکھے گا تو پھر تو عاشق ہی نہیں ہے. عاشق نتیجہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا کچھ بھی نتیجہ نکلے. محبوب تو خوش ہے نا، بات اتنی بات کافی. اللہ رسول خوش ہے بس اتنا کافی. ہمیں کیا ہے، دنیا خوش نہ ہو، پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے، شہید ہو جائے،
بلکہ شہید ہو کر بھی کہے گا ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ عقل کا استعمال نہیں ہے اس کے راستے میں۔ ہاں عقل اس لیے دی ہے کہ شریعت کی اتباع کرو، عقل اس لیے نہیں دی کہ اللہ رسول کی باتوں میں عقل چلاؤ، تمہاری عقل اس قابل نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کرم پور کے دوستوں، گھر میں میت ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جائے، تم رات اس کے پاس سو سکتے ہو؟ جلدی دسو، جلدی بولو کہ چار پہ پڑی ہے، جنازہ صبح ہوگا، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ وہیں تکیہ ڈال کے کوئی سو سکتا ہے؟ اس مجمع میں اتنا بات رہا ہے کوئی؟ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ، تو مر گیا، مرا ہوا کیا کرے گا؟ لیکن بہت آتا ہے وسوسہ، یار اٹھ کے نہ بیٹھ جائے۔ زندہ لاش کا قصہ بچپن میں پڑھا تھا کہ چھوٹی سی کہانی، یار وہ زندہ لاش زندہ نہ ہو جائے، وسوسہ آ رہا ہے۔ حالانکہ عقل کیا کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، تو سو جا، تو جوتے پہ جا، کبھی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں پر وسوسہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، وسوسہ سونے نہیں دیتا۔ حکیم الامتحان فرماتے ہیں تیری عقل وسوسے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ شریعت کا مقابلہ کرے گی۔ تو عقل کی کسوٹی پر شریعت کو توڑتا ہے تیری عقل میں اتنا دم؟ یہ انبیاء السلام کی عقل ہوتی ہے دوستو، یاد رکھو، جس پر پہاڑ بھی کھل جاتے ہیں، تیری میری عقل نہیں ہے۔ تیری میری عقل کا حال تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، بے عقلی کے ہم کتنے کام کرتے ہیں، نہیں تو سمانی تو جاتے پوچھو، وہ تو آپ کو 10 سیٹ کاٹی کر کتنی عقل شاید اس طرح کو بیٹھا ہوئے جو کو تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، تو تم وہیں تم یہاں ہے، سارا کچھ خلاف تو سننی پہنتی ہے۔ شیخ ولی اللہ میں عالم و کروی شہ ہوئے۔ ہماری عقل تو بیویوں سے پوچھ لو بھی، وہ بتائیں گے تمہاری اندر کتنی عقل ہے۔ شریعت کا مقابلہ، اس لیے بڑی پیاری بات کی محدثین نے، یہ آنکھ بغیر روشنی کے کام نہیں کرتی، عقل انسانی سراج منیرہ کے بغیر کام نہیں کرتی۔ جب تک رسول اللہ کا سراج منیرہ نہ ہو یہ عقل کام نہیں کرتی۔ اس لیے صحابہ تو بہت عقل والے تھے، بہت عقل والے، اپنے آپ کو رسول اللہ پر فدا کر دیا، کوئی انجام اور نتیجہ نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت حنظلہ کا قصہ دیکھو، آواز لگتی ہے غزوہ احد میں، بیوی سے اٹھتے ہیں پہلی رات، بہت مجاہد لفظی بہت کرنے والے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں یار بہت لوگوں نے کسی جننا پانا کی تکلیف ہے، دوڑے شہید ہو گئے، سبحان اللہ، شہید ہو گئے۔ اللہ نے اسے ایک رات کی ملاقات میں ایسی برکت کر دی کہ بچہ بیٹا پیدا ہوا، اور پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بخاری شریف میں 7ویں نسل کے اندر بھی محدثین ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ میں ابن غسیل الملائکہ، میں اس صحابی کی اولاد میں سے ہوں جس کو فرشتوں نے بٹور دیا۔ اللہ نے ایسی برکت، یہ برکت ہے۔ یہاں اولادوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور کوئی ایک کام کا نہیں نکلتا ہے، اور وہاں ایک ایسا کام کا نکلا کہ اس کے اندر محدثین کی لین لگی ہوئی ہے۔ حدثنا کے ساتھ پڑھو ابن غسیل الملائکہ، یہ کیا تم نے انجام کو نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ اس لیے میرے دوست بس 2 باتیں خلاصہ، ایک محبت اور ایک اطاعت۔ اللہ رسول کا عشق چاہیے قلب کو، یہ اس کی خوراک اللہ رسول کا عشق، یاد رکھیں۔ مولانا تشریف لے یہ کون ہے؟ اللہ رسول کا عشق چاہیے، یہ قلب کی خوراک ہے۔ یا اللہ رسول کو بساؤ، یا ہر غیر کو نکالو یہاں سے۔ نمبر 2 اطاعت، جب عاشق ہو جاؤ گے تو مان کے چلو گے۔ آج ہمیں دین پر چلنا، رسول اللہ کے راستے پر چلنا مشکل کیوں ہے؟ ہمیں محبت نہیں ہے، محبت
آج انہیں بھی دیکھ لو، آج کل سیلاب کے حالات ہیں، ہمارا علاقہ بہت مبتلا ہے، ہمارے طلبہ استاد بھی مبتلا ہے کیونکہ سارے دریا کی پٹی چل رہا ہے۔ آج بھی ہم نے الحمدللہ 300 کے قریب آٹے کی بوریاں تقسیم کی جا کر، آج ابھی ساتھی سارے زور کے بعد ہی واپس ہے، فجر سے کہہ ہوئے۔ لیکن جس کو دیکھو زبان پر اللہ کی شکایت ہے، دیکھو شکایت، وہ اللہ نے ایسا کر دیا، وہ ایسی کر دیا، وہ اللہ نے ایسا۔ یہ محبت نہیں ہے، اس لیے ایسی بات کر، محبت ہوتی تو کبھی نہ کہتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ رومی نے ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ تم اپنے بچے کے ختنے کراتے ہو، ختنے، حجام کے ہاتھ میں ذرا اگر شعور والا بچہ ہو تو حجام کا دوسرا دیکھتا ہے تو پہلے سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ از نیشے حجام کے استرے کی کار سے کانپ رہا ہے، اور کہا تم کیا کر رہے ہو؟ مادر مشرق عظیم کام شاد کہا کہ اور ماں باپ جو محبت کرنے والے ہیں وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا ختنہ ہو گیا۔ چوبے ٹھیک ہے، اور بچے کا کیا حال ہے؟ اور رو رہا ہے، کہتے کیسے ظالم ماں باپ ہے، حجام کے حوالے کر دیا جس نے اتنی زور سے اس طرح چلایا، خون چل گیا، اور ماں باپ خوش ہے، دوست احباب رشتے دار خوش ہے، پارٹی ہو رہی۔ مولا رومی فرماتے ہیں یار تم ماں باپ کو یہاں پر میں اور آپ کہتے کہ نہیں ماں باپ اچھا کر رہے ہیں، اس بچے کو ابھی اس کے ادراک نہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے ہر کام اور فعل میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تیرا میرا کام ہے اس کے تقاضے پر عمل کر، لعلہم یتضرعون، کہ اگر یہ مشکل آئی ہے تو تو بھی جاری کر، وہ بھی جاری کرے، اور تیرا کام ہے تو ان کا تعاون کر، ان کے لیے دعا کر، یہ تیرا کام ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی شکایتیں نہ کر، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر نتیجہ خیر کون سا رکھا ہے۔ اطاعت، محبت اور اطاعت، یہ دو چیزیں، محبت دل کا فعل ہے، اطاعت اعضاء کا فعل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے یعنی دیکھو کون سی چیز ہے جو صلی اللہ کے راستے پر، کون سی چیزیں جو ہم نہیں کر رہے۔ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کرنی پڑے گی ہر کام میں۔ دیکھو فجر سے لے کر رات تک، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جو آدمی فجر سے لے کر رات سونے تک پیغمبر سلام کی سنتوں پر چلتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اور میں خدا کے ہاں 24 گھنٹے ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے فجر سے اٹھا رات تک ہر کام میں سنت کو دیکھ رہا ہے کہ سنت کیا ہے، خرید و فروخت میں بھی دیکھ رہا ہے کہ سنت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سودا کرتے ہو شیطان اور گناہ آ جاتے ہیں اسی وقت، اور اس تمہاری کمائی میں شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے، گناہ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ شوبوہا بالصدقہ، پر میں تھوڑا سا صدقہ نکال دیا کرو تو جو باقی مال گھر لے کر جاؤ گے طیب پاکیزہ اور برکت والا ہوگا۔ فاتبعونی، میرے راستے پر یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ تو میرے دوست آج سے ہم یہ عزم کریں اس دل سے غیر اللہ کو نکالنا، اللہ رسول کو بسانا ہے انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کیسے آئے گا؟ 3 کام کرنے سے۔ نمبر 1 ذکر اور درود کا اہتمام رکھو۔ ذکر کرنے سے اللہ کی محبت آئے گی، درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ کا عشق آئے گا۔ یہ تو اپنے معمولات میں ڈالو، معمولات یہ نہیں ایک دن بیٹھے تو لکھ پڑھ دیتا ہے اس وقت چھٹی نہیں، تھوڑا کرو روزانہ کرو، تھوڑا تھوڑا کرو روزانہ، ایک تصویر 2 تصویر جو بھی آسانی ہو۔ نمبر 2 عاشقوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، عاشق ہو جاؤ، عاشق میں بیٹھ کر عاشق ہو جاؤ۔ اللہ رسول کے عاشقوں کے پاس بیٹھا کرو، کہ صحبت اختیار کرو، کچھ وقت دیا کرو، کچھ دیر چاہے کرو، یہ دل میں ایک منتقل ہو جائے گا۔
کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع میں پھر. خواجہ مجروح صاحب آئے تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے دنیا دار حضرت تھانوی کے پاس. وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں میرے جیسا خالص دنیا دار انگریزی پڑھا ہوا مولوی بھی نہیں ہوں، میرے اوپر بھی اس بزرگ کا کوئی اثر ہوگا. تو ایک دن کہنے لگے یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع میں. شمع میں مراد دنیا، کہ میری آنکھوں سے دنیا گر گئی. یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے اللہ رسول کی محبت میں. اور چنگا جو ہے نا دوسری کوئی چیزیں نہیں بلکہ میرے اپنے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. صحبت. نمبر 3، اللہ رسول سے اس کی محبت مانگو. مانگو، اس کا بھی مطلب ہے اللہ اپنی محبت دے دے. رسول اللہ کا عشق سے مانگو، عشق مانگو، عشق مانگو. آپ بھی ایک دن محسوس کرو گے دل کا کام بن گیا. اور یاد رکھو جب اللہ رسول کی محبت آئے گی تو غیر اللہ خود ہی بھاگ جائے گا. یاد رکھو. مجھے بتاؤ اندھیرا بھگانے کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے مسجد میں کہ جی اندھیرے صاحب چلے جاؤ. کہتے یار بٹن ناپ ہونے غائب، بٹن دباؤ روشنی کا بھی غائب. جب اللہ رسول کا عشق اور محبت آتی ہے غیر اللہ خود ہی چلا جاتا ہے. اس کو تو جانا ہی جانا ہے. جس طرح چمگادڑیں سورج نکلتا ہے تو جو چمگادڑیں ہو رہے ہیں نا تو ساری بھاگ کر الٹی لٹک جاتی ہیں. الٹی لٹک جاتی الٹی کہتے الٹی سے لٹکتی ہے تو تکوینی طور پر اللہ کی قدرت سے، لیکن اس کو اس طرح کی سزا بھی دی گئی. یہ سورج سے دشمنی کرتی ہے اس کو الٹا لٹکا دو. لہذا جو بھی رسول اللہ کے شریعت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کرے گا دنیا میں الٹا لٹکے گا، وہ آخر میں الٹا لٹکے گا. دوسرا اطاعت، اللہ رسول کی مان کے چلو. میری اور آپ کی زندگی میں وہ کون سی چیزیں جو نہیں ہیں اس کو لاؤ. ابھی وقت ہے، وہاں وقت نہیں ملے گا، ابھی وقت ہے. یہ ذات عمل ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی عمل جس کو تو نے اختیار کر لیا تیری نجات کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں. پتہ نہیں کسی چیز پر معاف. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت بہانے چاہتی ہے، بہانا بھی جو بہاؤ نہیں چاہتے. بس میرے دوستو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.